تسی اللہ نو بیٹھیا اللہ پاک نے ایک بخاری دیا دی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایسا اللہ دی ذات دے دی نور ہے انہوں کو بیک سکتا ہے میں اللہ نے ملاقات کی تھی اللہ نے میرے نال ہم کلامی دا میں نے شرف عطا فرمایا اللہ پاک نے میں نے شان عطا فرمائی کہ اللہ دے اتنا قریب ہو گیا قرآن کہہ رہے ہیں کہ دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا یا اس کو نہیں کرتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عزت و عظمت دے پاکیزہ کلمات اللہ رب العالمین واسطے لکھاں کروڑا انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء بانی بطحا صاحب کعبہ و سہنے و ادنا احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نامی دے اوپر ہو میرے دوستو جگہ دے ہاتھ بھی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سفر معراج کا تذکرہ جاری و ساری سی پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بہت ساریاں ایسیاں باتاں جنہاں نو سونے مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی آنکھاں نال ویکھیا تساں نے سنے انشاءاللہ باقی ماندہ مضمون میں تساں دے سامنے مکمل کرنا چاہنا اور اس سفر معراج دے وچوں ساڑھے واسطے کیڑا سبق ہے وہ اسی سبق انشاءاللہ حاصل کرنا ہے دعا کرو اللہ حق سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ پاک سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام آپ فرماتے تھے اسی میں قرآن تے بیٹھا اسی سفر تے جا رہے ہیں کتوں چلے ہیں بیت اللہ وچوں چلے ہیں مسجد اقصی پہنچنا ہے پھر مسجد اقصی تو اوپر اللہ نے ستا آسمانہ دی بھی سیر کرانی ہے میں صدقے جاواں اللہ دے قرآن نے جڑی گل آکھی ہے کیسی پیاری گل آکھی ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ ذات پاک جن نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی اٹھایا مسجد اقصی مسجد حرام بیت اللہ کو لے گیا مسجد اقصی اللہ اکبر اللہ رستے چلنا نے بہت ساری نشانیاں بکھائیاں میرے دوستان گل بڑی پیاری اللہ نے فرمائی کئی ظالم کہہ دیتے ہیں جی خواب دا واقعہ سی اللہ کے نبی نے خواب دیکھے نہ میرے بھی خواب نہیں اللہ نے حقیقت بکھائی ہے اللہ اکبر اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی شان دسی ہے مقام دسی ہے عظمت دسی ہے کہ میں مصطفیٰ ہوں کنی شان تے عظمت عطا فرمانی ہے ذرا غور کر واقعہ معراج نے دسیا ہے کہ
ستے زمینہ بھی ستے اسمان بھی تھلے تے میرا مصطفیٰ سارے کو اٹھے میرے مصطفیٰ تو اٹھے ہے تے صرف اللہ کی ذات ہی اور کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ پھر دسیا لیلن رات دے تھوڑے جا حصے دے اندر ساری رات بھی نہیں تھوڑے حصے دے اندر اور جیڑا رب پہاڑاں جو دنیا پیدا کر سکتا ہے دریاواں چ رستے بنا سکتا ہے میرے دوستاں اور رب کے مشکل کی ہے کہ سونے مصطفیٰ کو رات دے چند لمحے ستاں آسماناں بھی سیر کر رہے اللہ غور کر میرے آقا فرماتے ہیں سی چار احسان اللہ اللہ کے گروہ ایسا نظر آیا کہ نم فرشتے زبان کرتے پہلے فرشتے دیا گردنا اللہ پڑھتے پہلے اینا دیا گردنا دے وچوں نکلن والا خون اینا بدبودار ہے اینی بدبو آ رہی ہے جن کا حساب بھی کوئی نہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں پھر میرے دوستاں فرشتے نم ذبح کرتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں یوں ہی عذاب ہو رہی ہے مصطفیٰ کو جبرائیل نے دسیا سونے آئے وہ لوگ نے جنہیں نہ حق دنیا چ لوگوں کو قتل کرتے سن آج ان کا بدلہ پا رہے ہیں غور کرو آج بندہ مارنا تے گل ہی کوئی ایویں پڑھ لگے جاندے گولی مار کے ہو لگے جاندے قتل کرنا اللہ نے قرآن چ فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا جڑا کسی مومن جان بوجھ کے قتل کر دے گا ان کا ٹھکانہ میں جہنم رکھیا ہے تے ہمیشہ جہنم چ رہے گا اور میرے دوستوں اگل انتخاب ہے اگئیاں جگہ سے بندے مارتے ہیں اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں لیڈران دی خاطر لوگ بندے مار دیں فلانا بندہ میرے لیڈر دے خلاف کیوں ہے فلانا میرے لیڈر دے خلاف کیوں ہے اور ظالموں مارنا جیتے قرآن و سنت دے دشمنن مارو محمد رسول اللہ دے خاطر قرآن والے مارنا دیتے میرے مصطفیٰ دے دشمنن مارو قرآن دے دشمنن مارو مجھے مسلمانوں نے ماری جا کوئی خدا دا خوف کرو کلمہ بول مارنا اور صحابی کو لوگ غلطی ہو گئی آ رہا سی ایک مدہ ہے سی کافر صحابی جا رہے ہیں انہیں بیکیا بھی ہے آتش تلوار ہے میں مارنا دے وہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھا تھے صحابی نے غصے چاہ کے سامنے میں تو ڈاک پہ کلمہ پڑھے ماری تلوار تاؤں لا دی اللہ تاؤں لائی لوگاں نے بیکیا سی لوگ مارنا وہ جڑے دیکھ رہے سنا جا کے مصطفیٰ نے بسے کہ یا رسول اللہ ایک بندے نے مسلمان کو قتل کر دیا آپ بلندے نے فرمایا تم بھی مسلمان کو مارے کلمہ کو مار دیتا انہیں کلمہ پڑھیا تو مار دیتا قتل کر دیتا اندر نظر سنوں انہوں نے تے ڈر کے کلمہ پڑھیا انہوں نے تے ڈر کے کلمہ پڑھیا سی میرے مصطفیٰ دے الفاظ سنو میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں حلن شفقتا قلبا کیا تو دا دل چیر کے بیخ رہا سی کیوں نے تو کلمہ پڑھیا کے بچوں پڑھیا ہے تو دل چیر کے بیخ رہا سی انہیں ڈر کے کلمہ پڑھیا یعنی حقیقی کلمہ پڑھیا یا ایویں تو پڑھ لیا سنوں بخانے واسطے اور میں تو دل چیر کے بیخ رہا سی اس حدیث نے کی سبق دیتا کہ لوگوں کلمہ کو جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے انہوں نہیں مارنا ان کا قتل کرنا حرام ہے ان کی عزت لٹنا حرام ہے ان کا خون بہانا حرام ہے ان کا مال لٹنا حرام ہے انہیں کوئی نقصان دینا حرام ہے مسلمان ہے ادھی مسلمانوں نے ماری نہیں ہوں تو ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے فرقہ بندی ایسی ہے کہ تجھے ایک فرقے والا تجھے فرقے مسلمان نہیں سمجھ اگر ایک اللہ کے سب نمازہ پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے دین پڑھنے والے حدیثہ پہ آپ سونے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور اللہ دے بندیوں کی ہو گیا تو انہوں اتفاق پیدا کرو کافر تو انہوں مارن واسطے انہیں نہیں دیکھنا سنی ہے بابی ہے مدے مسلمان ہے کلمہ پڑھا مارو ایسی آپس میں جلڑے کرتے ہیں ایک دوسرے مسلمان ہی نہیں سمجھتے دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ صاحب مسلمان بننے کی توفیق دے
اسی بھابی سنی دیوبندی بریلوی بننے مسلمان نہیں باندھے اللہ دی قسم مسلمان بن کے سارے معاملے ختم ہو جائیں قرآن کہتا ہوا سماکم المسلمین میں تو اللہ نام مسلمان رکھی ہے تسی مسلمان ہو یہ نام تسی رکھ کے آپس میں تفرقے پیدا کر لینے جھگڑے پیدا کر لینے ایک دوسرے میں مسلمان ہی نہیں سمجھتے دعا کرو اللہ پاک سانو خالص اسلام نصیب بنا دے تے پکا مسلمان بنا دے آمین کیا دے قرآن کروا دے چکاں دے آندی فرماتے نے پھر اسی چلدیاں ایک گروہ میں کیا ہے کہ بڑا بڑا پہاڑ ہے وہ تھلے انہاں نوں رگڑیا جا رہا ہے پہاڑ اتے آئے تھلے رگڑی چ رہے اللہ اکبر انہاں نوں سزا مل رہی چیخاں مار رہے نے بڑی برا حال ہے اللہ اکبر فرمایا جبرائیل کہندے نے سونیا اے دنیا تے جڑے تکبر کرتے سن آکڑتے سن بڑا فخر کرتے سن بڑا غرور کرتے سن کئیاں باواں دا غرور ہوندا ہے میری 4 باواں ہیں جی میری برادری کئیاں مال دا غرور ہوندا ہے کئیاں کسی چیز دا غرور کئیاں کسی چیز دا غرور کوئی بھی غرور ہے تکبر کرنے والا اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے الکبر ردائی لوگوں تکبر میری چادر ہے اسی کہنے نا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تو بڑا کوئی نہیں میرے دوستان اس واسطے اللہ دی ذات ہی سب تو بڑی ہے آپاں بڑے نہیں آپاں عاجز آپاں مسکین آپاں یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ سی فقیر اللہ کے در دے جنہ مرضی کو مالدار ہو جائے کئی ہو جاتے ہیں جو رب چاہے لکھوں کھا کر سکتا ہے لکھوں لکھ کر سکتا ہے سارے اختیار میں مال دا مان نہ کریا کر اولاد دا مان نہ کریا کر رب اولاد کے تھوں بندے نوں مروا دیندا ہے ایسے بھی واقعہ ہیں سکے پتر نے پیو نوں مار چھڑیا کیوں نہیں کہندا اولاد دا مان مال دا مان کہندا اے پالدا کھلونے کدے تیرے کول کدے میرے کول کدے کسے کول کدے کسے کول یہ اللہ پاک دی تقسیم ہے جنوں چاہے مال دے دے اولاد دے دے حسن دے دے ہاں جی باواں دے دے برادری دے دے سب کچھ بہت کچھ جنوں چاہے رب دنیا تے ذلیل کر عزت بھی دے کول ذلت بھی دے کول اس واسطے اللہ پاک کو ڈریا کر فرمایا نہ متکبر نہ رگڑیا جا رہا جن انہوں ذلیل کیتا جا رہا ہے یہ لوگ نے جڑے بڑے دنیا چاہ کرتے سن بڑا غرور کرتے سن بڑا فخر کرتے سن ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان دی اللہ نے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگے ودیا ایک بندہ مینوں سجوں آواز دے رہا اپنے گلے بلا رہا ہے دیکھیا ایک بندہ کھبے پاسوں مینوں آوازاں دے رہا ہے تھوڑا جہا کیوں ہے تے سامنے ایک بی بی نظر آ گئی بڑا زیب و زینت بڑے کپڑے پائے نے برس بندے کہ جناب زیورات کر لگتی ہوئی اللہ اکبر اللہ جبرائیل کے اندر سونیا اللہ پاک نے تمہیں بخایا یہ تسی سجے پاسے آلے دی گل مان لیندے ہوندے بلے دیکھ لیندے تمہیں نے آواز دیتی سی نا کہ تسی ان دی گل سن لیندے دیکھ لیندے تہاڈی امت یہودی ہو جاندی کیونکہ بندہ یہودی سی کہ فرمایا جب کھبے پاسے تسی جنہیں بلایا سی تسی ان دی گل سن لیندے یہ بندہ عیسائیاں دا دائی سی جے تسی ان دی گل سننا تہاڈی امت عیسائی ہو جاندی فرمایا بی بی اللہ نے تمہیں دنیا دکھائی اللہ اکبر فرمایا نے نوریا ہو من آیات ناسی سیر اپنے مصطفیٰ نو کرائی تاکہ آپ یہ نشانیاں بخائی اے نشانیاں نے فرمایا ویکھیا بی بی جڑی سینہ بڑا زیب و زینت فرمایا اللہ نے تمہیں دنیا دی شکل وچ عورت بخائی ہے عورت وچ دی شکل دی دنیا بخائی ہے اللہ اکبر فرمایا جب تسی ان کی بات میں سن لیندے ہاں جی توجہ دیندے پر توجہ نہیں دیتی کہ الحمدللہ تسی نہیں ویکھیا تے رب دا شکر ادا کرو تے تہاڈی امت ساری دنیا داری ہو جائے اللہ ویکھیا نا دنیا دار بہت سارے ہیں لیکن اللہ والے بھی بڑے کیوں نے
کہ میرے مصطفیٰ نے دنیا میں توجہ ہی نہیں. اللہ نے فرمایا کہ دنیا دی سونے مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا دی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پار دے برابر بھی ہوتی نا. اے دنیا دی قیمت جنہوں سے بڑا سمجھنے فلانے کو گڈی آ گئی کوٹھی آ گئی بنگلہ آ گیا یہ ہو گیا وہ گیا اینے بربے زمین ہے اینے ڈنگر میں آ جناب یہ ہے وہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مچھر کے پر دے برابر بھی پوری دنیا کی قیمت اللہ کے پر نزدیک ہوتی نا. فرمایا اللہ کے کافر نے کوئی کوٹر پانی بھی نہ پیا. اللہ کے نزدیک کی حیثیت ہی کوئی دنیا کی حیثیت ہی نہیں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چلدیاں چلدیاں دیکھیا تے سامنے بیت المقدس آ گیا. او بیت المقدس جتے بہت سارے انبیاء دیاں قبراں نے. او بیت المقدس جتے بے شمار انبیاء اللہ پاک نے اللہ تے بھیجیا ہے اس علاقے کے اندر. میرے دوستا جگہ دیا بھی فرماتے ہیں میں مسجد اقصی دے نزدیک آیا دروازہ کھلا تے جبرائیل کہتے ہیں سونیا آپ پتھر دے نال براق نو بن دیو. اللہ پتھر جنے سوراخ سی اوتھے براق نو بن دتا گیا. اللہ سنیا براق جتھے نظر پیندی سی اوتھے ہوندا قدم بس اینی سبحان اللہ کہ میں اپنے مصطفیٰ نو سارے نبیوں کی زیارت کرا کے دکھانا ہے. آ میرا آدم ہے آ میرا ابراہیم ہے اے موسیٰ کریم اللہ نے اے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے آ داؤد علیہ السلام نے آ جناب سلیمان پیغمبر آ جناب حضرت اسماعیل نے اللہ اکبر اللہ آ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زیارتاں بھی کرائیاں نے اللہ نے سیر کرائیے ملاقاتاں بھی ہوئیاں نے نال اللہ نے دسنا سی میرا نبی سارے نبیاں دا امام ادو ہی بنے گا جدوں سارے میرے مصطفیٰ پیچھے دو رکعتاں پڑھ لین گے. اے بھی تے لقب دینا سی سارے نبیاں دا سردار بنانا سی امام بنانا سی تے میرے مصطفیٰ اللہ نے معراج کرا کے شان عطا فرمانی سی. آدھرا توجہ کر پہلی نظر بابا دی آدم تے پہ گئی بڑا لمبا کاندے تے بڑے خوبصورت نے تے جبرائیل کہتے نے سونے آئے تواڈے بابا آدم نے. اللہ نا جبرائیل تعارف کرا رہے اللہ اکبر خادم میرے نال نال خدمت کر رہے میرے مصطفیٰ دے نال نال فرمایا اللہ دے پاک نبی فرماتے نے پھر ایک چہرہ دیکھیا بڑا ہی خوبصورت ہے سفید رنگ سبحان اللہ. تے جبرائیل کہتے نے سونیا ہے تواڈے دادا جی ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر فرمایا پھر دیکھیا ایک بڑا لمبا قد تے سونے بڑے نے. جبرائیل کہتے نے سونیا ہے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ اکبر اللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا. میرے آقا فرماتے نے جبرائیل علیہ السلام پھر ایک پتھر سی دے تے چڑھ کے اذان کہہ دیتی. اللہ میرے مصطفیٰ دے جان تو پہلے سارے نبی 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس جمع فرمایا. میرے دوستوں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے اذان بیان دیتی انہوں اذان کہی ہے تے اڑی کے کون مصلے تے کھڑا ہوئے تے جماعت کراوے. تے میں دیکھنے جبرائیل علیہ السلام نے صفا چین دے ہوئے نکلے تے میرا ہاتھ پڑ کے تے مصلے تے کھڑا کر دیتا. نال کہتے ہیں سونیا جتے تسی ہو تھے کوئی بھی جماعت کرا سکتا بولو بولو کرا سکتا نہیں. یہ تو بد کے میرے مصطفیٰ کی شان ہو سکتی ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا امام بنایا. میرے دوستوں میرے ویروں چکا دیا دی فرماتے نے جبرائیل علیہ السلام ہاتھ پڑھ کے مسلے تے کھڑا کر دیتا. فرمایا سونیا جتے تسی ہو تے 1,24,000 نبیاں وچوں کوئی امام نہیں بن سکتا.
تے میرے دوستاں میں اسے وعدے کہنا سادہ مسلمان ادا کیتا ہے جتے مصطفیٰ ہوئے اوتھے کسے دی ذات نہیں، جتے میرے مصطفیٰ دی بات ہوئے اوتھے کسے دی بات نہیں، جتے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے اوتھے کسے اور دی ذات اگے نہیں، جتے میرے مصطفیٰ دی بات آ جائے اوتھے کسے اور دی بات نہیں چل سکتی۔ جویں میرے مصطفیٰ دی ذات آل ہے ایویں میرے دوستاں میرے آقا دی بات بھی سب تو آل ہے۔ اسی ذات نو ماننے پر بات نہیں مانتے نہیں، ذات نو ماننے صدقے جاواں یا سودا واری جاواں، لیکن میرے مصطفیٰ دی سنت سامنے آ جائے، میرے آقا دا عمل سامنے آ جائے، میرے آقا دی بات کوئی آ جائے، وہ منن واسطے تیار نہیں۔ کی کریے جی برادری رکھنی پیندی ہے، پہلا بھرا رکھنے پیندے نے، کی کریے پہ جناب ہاں جی دوستاں بیلیاں دی مننی پیندی ہے۔ اور یاراں تو مصطفیٰ نالوں بیلیاں دوستاں نو اگے رکھی ہے، تو مصطفیٰ نالوں رشتہ داراں نو اگے رکھی ہے، تے قیامت والے دن کی لگا کہ رشتہ دار ہی تیرے کام آنی، مصطفیٰ نے سفارش نہیں کرنی۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سفارش چاہنے کہ آج دنیا کے اندر رشتہ داری چھڑنی پیر چھڑ دے، مصطفیٰ نو نہ چھڑنی، پہلا پراوا نو چھڑنا پیر چھڑ دے دین دی خاطر ہوتے نہیں، کوئی تو انجی چھڑی پھر دیا اللہ معاف فرمائے نکی نکی گل تو چھڑی پھر دیا نہیں۔ اپنے رشتہ دار تنو اسلام تو ہٹانا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت تو ہٹانا چاہتے ہیں۔ آج دوسرے طریقے نال تب سمجھانا، میرے مصطفیٰ نے گانے نہیں بننے، سہرے نہیں بننے، ڈھول نہیں بجائے، ٹمکے نہیں کیتے، میرے دوستاں مہندیاں نہیں کیتیاں، تیل نہیں چڑھائے، میرے مصطفیٰ کی سنت نہیں، شادیاں خوشیاں تے میرے مصطفیٰ نے طریقہ اختیار نہیں کیتا، اے ہندوانہ رسماں نے میرے دوستاں ایک مصطفیٰ کی سنت بولو نہیں۔ تے میرے مصطفیٰ تے فرماتے نے میں ڈھول گاجے باجے انہاں نوں پنن واسطے مروڑن واسطے آیا، حدیث سن ذرا آقا فرماتے نے بوئے سولے فسخر مزامیر، لوگوں مینوں اللہ پاک نے بھیجے ہی اس واسطے آج جڑیاں شیطانی آوازاں نے ڈھول ڈمکے باجے گاجے نے میں ختم کر دیا، فسخ دا میں نے بالکل مٹا دیا، صفحہ ہستی تو ختم کر دیا۔ یا پائنہ رب پیار کر دیں سنی نے پچھلے جمعے حدیث سنی ہو نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کچھ قوم میں کی انہاں دے مقالے سیانی خنزیر دیاں شکلاں نے، یہ قوم نے جڑے دنیا میں گانے گانے سن، گانے گان والیاں دیاں شکلاں خنزیراں دیاں ہونگیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے دوستا ایڈا بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جدوں قرآن تینوں میں عطا کر دیتا ہے، تینوں قرآن کیوں نہیں پیارا لگدا، تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں سندا، تو اللہ دے قرآن کیوں نہیں پڑھتا، تو کنجرا دے گانے سننا ہے کیوں در جانا ہے، نہ سنیا کر۔ بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا حدیث میں یاد آگی، اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن گانے سنن والے کنا دے وچ سیسا پگھلا کے پایا جائے گا۔ اگلی حدیث سن، میرے مصطفیٰ سفر پہ جا رہے، میرے دوستاں ڈھول کی ٹمکے دی باجے گاجے دی آواز آئی، میرے مصطفیٰ نے کنا چنگلا دے دیا نے، اللہ اکبر اللہ، صحابی نو کہتے ہیں جب آواز ختم ہو جائے تو میں دسنا اللہ جس چیز تو میرے مصطفیٰ نے نفرت کیتی ہے اندے نال سی پیار کرنے کاندے مصطفیٰ دے شدائیاں تے کاندے عاشقاں آج سچا عاشق بننا چاہتا ہے میرے دوستا انہاں گلاں تو نفرت کرنی پے گی اللہ دے قرآن نال پیار پانا پے گا میرے مصطفیٰ دی سنت نال پیار پانا پے گا میرے آقا علیہ السلام والسلام دے طریقے کو اپنانا پے گا کہ میرے مصطفیٰ دا طریقہ میں اپناواں گے قیامت والے دن اللہ ساڈے نال پیار کرن دے تے اللہ سننے دی سفارش عطا فرما دیں گے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں میں اگے بدیا جماعت کرائی 2 رکعتاں پڑھائیاں نا 2 رکعتاں ہن کی بن گئے نے امام الانبیاء سبحان اللہ سارے نبیوں نے جماعت کرائی
میرے آقا فرماتے ہیں میں نظر ماری جتوں تک نظر جاتی بندے بندے کہ جبرائیل کہتے ہیں سونیا 1,24,000 نبی نہیں بلکہ اللہ نے 7 آسمانوں کے فرشتے بھی تواڈے پیچھے کھڑے کر دیتے ہیں اللہ فرشتے بھی تواڈے پیچھے ہیں تسی فرشتیاں دے بھی امام ہیں انبیاء دے بھی امام جے اللہ اکبر اللہ غور کر میرے دوستا پیارے پیغمبر جگہ دے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے بارے بابا سنسان تڑپ گیا اندے محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نوں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیو دور پڑھیا کرو محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کوہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 پلکاں نوں چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور کہن والا کہتا ہے اندے آجا نبی دے دوارے دے غلام بن کے آجا نبی دے دوارے دے غلام بن کے سچا عاشق مجاہد اسلام بن کے آجا نبی دے دوارے دے غلام بن کے او آیا سونا خیر الانام بن کے او آیا سونا خیر الانام بن کے صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے او صفا بن کے کھلوتے نبی سارے ویکھ لے تو معراج والی رات دے نظارے ویکھ لے صفا بن کے کھلوتے پیچھے نبی سارے ویکھ لے تو معراج والی رات دے نظارے ویکھ لے آقا کھڑے نے مصلی تے امام بن کے آجا نبی دے دوارے تے غلام بن کے جھنڈا احمد والا ساڈے پیر ہاتھ ہونا انشاءاللہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن وابے یادی لواء الحمد جہمت دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا اللہ اللہ کہندے نے احمد والا جھنڈا ساڈے پیر ہاتھ ہونا سب تو پہلے سونے جنت دا دروازہ کھولنا میرے آقا جدو جان کے جنت دے دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا آواز ہے کہ کون کون میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا ایک کہن والا کہندا دا جھنڈا حمد والا ساڈے پیر ہاتھ ہومنا سب تو پہلے سونے جنت دا دروازہ کھولنا فرشتے دین کے سلامی میزبان بن کے آجا نبی دے دوارے دے غلام بن کے سچا عاشق مجاہد اسلام بن کے آجا نبی دے دوارے دے غلام بن کے ایک اور کہنے والا کہہ دس دیا بڑی پیاری گل آتی اندے تم کر قبول فیصلہ قرآن دا تم کر قبول فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں ہو میرے نبی دی شان دا تم کر قبول فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں ہو میرے نبی دی شان دا نبی دے مقام دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا
عمر دی قسم، بچپن دی بھی قسم، لڑکپن دی بھی قسم، جوانی دی بھی قسم، بڑھاپے دی بھی قسم، میرے نبی دے رہن دی، بہن دی، اٹھن دی، چلن دی، پھرن دی، اللہ پاک نے پوری زندگی دی قسم کھا دی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لاکھ روح سونیا میں نے تیری ساری زندگی دی قسم دی۔ ایسی بات ہے فرمایا قسمہ عمر دیا قسمہ رب آپ کھاوے، انگلی پیاری جا اتا اٹھ جاوے، ٹوٹی ہو جانا چند آسمان دا، ٹوٹی ہو جانا چند آسمان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں ہو میرے نبی دی شان دا، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں دو رکعتاں پڑھائیاں نے، اللہ نے امام الانبیاء ہوندہ سربتہ فرما دیتا ہے، نماز ختم ہوئی ہے، ان انبیاء دے لکار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے دوستوں، امام الانبیاء جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کے کچھ پہلے بھی کرا دیتا سی، بعد میں اللہ پاک دی رحمت نال میرے دوستوں اے خطبہ جمعہ ہو رہا درس میرے تقریراں ہوندیاں نے، اوتے بھی چھوٹیاں چھوٹیاں تقریراں ہوئیاں۔ اللہ سب تو پہلی تقریر کھڑے ہو گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، بیت المقدس او جڑی آج یہودیاں دے قبضے دے اندر میرے دوستوں دعا کرو اللہ بیت المقدس نو آزاد فرما، فلسطین نو آزاد فرما دے، جڑا غزہ تے ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان حکمراناں نو اللہ دا ڈر تے خوف کرنا چاہیے، ہوش تے نام لینے چاہیے۔ میرے دوستوں آج انہاں تے ظلم ہو رہا ہے، تسی بھی قابو آ سکتے ہیں۔ اللہ پاک دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بے حس مسلمان حکمران نے شرم و حیا نہیں کہ اسی کی کرنے پہ مسلمان گاجر مولی دی طرح کتنے جا رہے ہیں، ہاں جی انہاں دے چیچڑے اڑائے جا رہے ہیں، بلڈنگاں اڑائیاں جا رہی ہیں اور اسی ٹس کو مس نہیں، اسی حمایت بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اسی جا کے اسمبلیت بول نہیں سکتے، اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں بلا سکتے، کیسی حکمرانی ہے، کیسے مسلمان ہے۔ دعا کرو غیر تے ایمانی اللہ نصیب فرما، غیر تے ایمانی ہوئے اللہ دی قسمیں کوئی آنکھ پٹ کے نہیں دے سکتا، کسی دی جرت نہیں، مسلمان والے میلیا کر کے بھی دیکھے جدو مسلمان سی نا وہ تو اللہ دے جرت نہیں کہ اندر آنکھ پٹ کے نہیں، لیکن ساڑھے پیچھیاں بلیاں بڑے بیٹھے، کیوں کہ دولت ہے نبی ساری ہو گئی، اس بات ہے کہ جے اسی بولے تو ساڑھا سارا کچھ سرمایہ ساڑھا مار جائے، ساڑھیاں فیکٹریاں انہوں نے قبضہ ہو جائے، ساڑھے محلہ سے قبضہ ہو جائے، محل لینا جو ہوتا ہے، ہاں جی، اور جو سرمایہ سارا ہوتا ہے لٹ پٹ کے ملک نو کھا کے جان والے ظالم اللہ تو ڈرتے نہیں، خوف نہیں کرتے، کیسے بھی خاطر مسلمان دبا کر جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، غیر تے ایمانی نصیب فرمائے، اے ہو جا حکمران چاہیے یا اللہ نصیب کر دے، انتخاب ہوئے نے یا رب نیک بندہ کیسا لیا، میرے والدہ جڑا ملک دا بھی خیر خواہ ہوئے، اسلام دا خیر خواہ ہوئے، عوام دا خیر خواہ ہوئے، ایسے بدخواہ کو محفوظ فرما لے، بچا لے سن اللہ جڑے عوام دے بھی دشمن، ملک دے بھی دشمن، دے دین دے بھی دشمن، آمین ہی کیا دے قبولیت کا ٹائم ہے، خطبے جمعے دے دوران اللہ دعا قبول کرتے ہیں، دعا کرو اللہ نیک حکمران نصیب فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تقریر فرمائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہتے ہیں اللہ پاک نے مینوں خلیل بنایا ہے، اللہ پاک نے مینوں اپنا خلیل بنایا، دوست بنایا، خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا میرا دوست ہے، کہ گہرے دوست ساتھ لوگ کا آگے میں سکتیا اللہ نے کیا چیزا کہ سارے تیرے دشمن نے تیرے ساڑھنا چاہتے ہیں، میں بھی رب کنے کہہ رہا ہے میں آگے میں 50 دن رکھ کے کسی اسلام کے بار بتا رہا اللہ
ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اللہ نے میرے دل بڑے احسان فرمائے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے کلے امت قانت بنایا، اللہ کی فرما بردار امت۔ ایک بندہ امت نہیں جو ہو سکتا ہے، ایک بندہ گروہ نہیں ہو سکتا، کلا کلا ہے، دو بندے بھی دو نے گروہ نہیں ہو سکتے۔ جمع کا لفظ تینہ تے بولیا جاتا ہے، تین تو کہ جمع شروع ہوتی ہے، لیکن کلے ابراہیم اللہ نے علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کلے اللہ نے قرآن فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، کہ میرا ابراہیم کلا ہی امت سی۔ اللہ اکبر، اللہ امت کانت فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تقریر فرمانے کہتے ہیں میں اللہ پاک نے امت کانت فرمایا، اللہ نے میں آگ تو بچایا، آگ گلزار کر دیتی۔ میرے دوستوں ابراہیم علیہ السلام کی تقریر مکی نہیں تے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ پاک دی ہم تو بے سلام بیان کر کے آتے ہیں۔ اللہ پاک نے میں شرف دیتا ہے کہ میں اللہ دے نال ہم کلام ہویا کوئی دور دے جا کے، اللہ نے میں شان دیتی ہے۔ اللہ پاک نے میرے دشمن فرعون کو گھر کر دیتا، اللہ پاک نے میری امت کو ہدایت یافتہ بنایا۔ یہ جے بیٹھے نہیں تے داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہاں اللہ کی تو سلام بیان کی تھی، کہتے ہیں اللہ پاک نے میری سونی آواز دی، میں زبور پڑھتا سا تے میرے نال پرندے درندے تے پہاڑ بھی پڑھن لگ پیندے سن۔ اتنی سونی آواز سی، اتنی سریلی آواز سی کہ پرندے اڑتے اڑتے جاندے، داؤد علیہ السلام اللہ اکبر جو زبور دیا تلاوتاں کرتے بڑی پیاری آواز نال تے پرندے اڑتے انج کر کے چھاں کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ فرمایا اللہ پاک نے لوہے نو میرے واسطے نرم کر دیتا۔ انہاں دی تقریر مکی، حضرت سلیمان نبی کھڑے ہو گئے، کہندے نے اللہ پاک نے میرے بہت بڑا ملک عطا فرمایا، پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں، اللہ پاک نے جنات تے بھی حکومت دیتی تے انساناں تے بھی حکومت عطا فرمائی۔ اللہ میرے دوستوں حضرت سلیمان نبی دی تقریر مکی نہیں تے عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اللہ اوے لو رات دا تھوڑا جہا حصہ ہے تے میرے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے کی بخاری اللہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنا کلمہ قرار دیتا، کلمۃ اللہ میں اللہ کا کلمہ یعنی لفظ کون کہہ کے میں پیدا فرما دیتا۔ بغیر باپ فرمایا میری امی جان وہ بھی صدیقہ سن، سچی سن، فرمایا میں اللہ نے قرآن کا علم بھی دیتا، اللہ پاک نے انجیل بھی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میں معجزے عطا فرمائے، میں انیا دے چہرے تے ہاتھ پیر نہ تے لاؤں اکھاں دے دے، میں کوڑیاں دے ہاتھ پیر کر دے لاؤں صحیح سلامت کر دیتے۔ میرے دوستوں اللہ پاک دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سانو اللہ نے بھی شان دیتی کہ مینوں بھی تے میری ماں مریم اللہ نے شیطان کو بچا لیا۔ اللہ انہاں دی تقریر مکی تے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ آؤ سنو میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا، فرمایا لوگ انبیاء دی جماعت اللہ دی حمدہ ثناواں بیان کر کے نا میرے دوست حمدہ ثناواں بیان کرا تے ٹائم دے واسطے بڑا چاہیے۔ بہرحال میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک نے مینوں رحمت للعالمین بنایا۔ بڑی پیاری گل ہے، اللہ خود رب العالمین ہے، قرآن خود للعالمین ہے اور میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اللہ فرمایا میرے اللہ پاک نے دنیا واسطے بھی آخرت واسطے بھی رحمت للعالمین دوما جہاں واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے میرے نذیر بھی بنایا، بشیر بھی بنایا۔ نذیر دا معنی ہے ڈران والا، میں لوگوں کو جہنم تو ڈرانا، بشیر دا معنی ہے جنت دیاں خوشخبریاں سنان والا، میں لوگوں کو جنت دیاں خوشخبریاں سنانا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ نے میرے قرآن یا پیارا معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میری
امت نو ساری امتاں دی سردار بنا دیتا ہے جب میں سید الانبیاء تے میری امت سید الامم ساری امتاں دی سردار ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ پاک کی میرے دے رحمت ہوئی کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا 2 دفعہ سینہ کھول سنیا ہے نا پیچھے ایک دفعہ 4-5 سال دے سن تے ایک دفعہ میرے مصطفیٰ جو تے جا معراج والی رات ایک دفعہ معراج والی رات سینہ کھولے کہ قرآن کی اندر علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک کہنے والا کہتا ہے علم نشرح لک سینہ میرے پیر دا کستوریوں ود پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لکم سینہ علم نشرح لکم سینہ میرے پیر دا تے بد کستوریوں پسینہ میرے پیر دا میرے آقا علیہ السلام نے پسینے وچوں اتنی خوشبو آندی سی جویں کستوری وچوں خوشبو آندی ہے اور کم ضرورت ہوندی ہے اللہ کی شادی بیاہ ہے تو سونے مصطفیٰ پہ ہوندے تے آپ دا پسینہ کردے ہوندا تے شیشی وچ محفوظ کر لیندے یقین جانو وہ خوشبو دے طور تے استعمال کر میرے آقا کے پسینے کے اندر اللہ پاک نے اتنی عظمت رکھی اتنی خوشبو رکھی کہ میرے آقا علیہ السلام کے پسینے انج خوشبو آتی سی جنہیں کستوری مہک سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام میرے دوستوں اجل تشریف فرمانے بیت المقدس دے اندر 3 برتن میرے مصطفیٰ دے سامنے پیش کیتے گئے ایک وچ پانی ہے دوسرے وچ دودھ ہے تیسرے دے وچ شراب ہے جن برتن پیش کیتے گئے میرے آقا نے پہلے پانی تھوڑا جا پیتا ہے پی کے تے پھر دودھ والا برتن رج کے پیتا ہے شراب پیش کی گئی تے میرے آقا نے ان دے بلے نظر اٹھا کے بھی نہیں پینا تے کدے آ سونے مصطفیٰ نے نظر ہی اٹھا لی پاسے کر کہ میں نے یہ نہیں پسند ہے پوچھے نہ تے جبرائیل کہتے ہیں سونے تسی فطرت کو پسند کیتا ہے کہ تسی شراب پی لیندے نا گھٹ بھی تو تھوڑی ساری امت ہی گمراہ ہو اللہ اور شرابیوں نوجوانوں تے بڑھیوں کئی بڑا پیج بھی نہیں چھڑ دے اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں اتنی بڑی لعنت ہے تو اللہ نے نجس آکھیا پلیت آکھیا ہے پینا بندہ پاک تو ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے نجس ہے اے پلید ہے شراب بھی پلید ہے تے جوہ بھی پلید ہے کہ ہوں تے کاروبار ہی جوہ دے اللہ اللہ معاف فرمائے جوہ دے کاروبار جوہ اور جوہ تو بغیر گزارا ہی نہیں اللہ اکبر آدمی کی کریے کمائی بھی تو کرنی ہے اصحاب قریب کھا رہے ہیں بار بار میرے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ میں چاہنا تیسرا جمعہ بھی لگتا بھی میرا جمعہ بھی تے لگنا انشاءاللہ اگلا جمعہ واقعی لمبا ہے کی کریے تھے پوری تفصیل بیان نہ کریں تو تفصیل نہیں ہوتا ہے یقین جانو میں چاہنا کہ سونے مصطفیٰ دا ایک ایک قدم بیان کرا میرے مصطفیٰ دا ایک ایک صاحب بیان کرا اللہ کا میرے مصطفیٰ کتنا کتے گلیاں چلے میں اس گلیاں دا منظر تو آٹے سامنے پیش کرا یقین جانو شان مصطفیٰ بیان کر کے سینہ ٹھاک جاتا ہے اللہ سچی محبت نصیب فرما کیوں جی محبت ہے جی میری مصطفیٰ دے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم رہا اللہ دی مہربانی رہا انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی سفر اسراء سی تے اگلا جمعہ انشاءاللہ معراج کے ہوئے اسراء کہتے ہیں زمینی سفر ہو تے معراج کہتے ہیں آسمانی سفر ہو اگلا جمعہ معراج تے انشاءاللہ یہ اسراء جن دے بارے قرآن ہے سبحان اللذی اسراء بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اسی اپنے بندے نو سیر کرائیے، بیت اللہ کو اٹھایا تے مسجد اقصی لے گئے تے اگلا معراج دا سفر اللہ نے سورۃ النجم چ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ میں مصطفیٰ نوں لے گیا ست آسماناں دے اوپر رب دے دل اللہ پاک دے مصطفیٰ دے درمیان اینا کو فاصلہ رہ گیا جویں دو کماناں دا فاصلہ ہے۔ قاب قوسین او ادنی۔ ایک حضرت صاحب جمعہ پڑھا رہے سن، سنو تے بیان کرتے کرتے نا تے میرے مصطفیٰ گئے سمانا تے اللہ نال جفیاں پائیاں چھڈے منبر تو اتر کے نا ایک آپ دے مقتدی نو کہندا اٹھے آدم جفی پا جفی پائی ادا کوٹ کہ انج اللہ اپنے نبی نو کوٹ کوٹ کے ملیا استغفر اللہ معاذ۔ قرآن نے کیا کہ دو کمانہ جنہ فاصلہ رہ گیا سی انہیں جفیاں ہی پوا چھڈیاں نے۔ او قرآن دا منکرہ ظالمہ شرم کر، تو قرآن نو بدلی جانا ہے، حیا کر کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نو بھی تو مصطفیٰ جنہ بنا دیتا ہے۔ قرآن کی کہندر سورہ زمر اٹھا، قرآن قیامت دن کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت دا دن ہوئے گا سب اسمان لپیٹ کے اللہ اپنے سچے ہاتھ وچ مٹھی چ بند کر لے گا۔ اور اپنے بندے کو جنہ بناتا ہے مصطفیٰ نے جب بھی پائی، اللہ نے بھی جب بھی پائی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نا میرے ویر قرآن نے آتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ تے مصطفیٰ دے درمیان جو فاصلہ ہے اللہ کو سجدہ دو کمانہ دا فاصلہ قریب ہوئے اللہ تے نزدیک ہوئے نہیں اور جفیاں نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ دا پیار مصطفیٰ نہ بڑا ہے پر جفی والی گل کوئی نہیں۔ میرے دوستو ایک گل کوئی نہیں، نہ حدیث دے نہ قرآن دے چے پتہ نہیں کتھوں مولوی کٹ کے بیان کر رہے ہو۔ خدا دا خوف کرو، قرآن نو بدل دیندے ہو، حدیث نو بدل دیندے ہو، کی جواب دو کہ قیامت دے دن اللہ پاک نے سنے مصطفیٰ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھا گیا کیا تسی اللہ نو دیکھیا؟ اللہ پاک نے ایک بخاری دیا حدیث میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عائشہ اللہ دی ذات دے دی نور ہے انہوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ میں اللہ نے ملاقات کی تھی، اللہ نے میرے نال ہم کلامی دا میں شرف عطا فرمایا، اللہ پاک نے میری شان عطا فرمائی کہ اللہ دے اتنا قریب ہو گیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ دو کمانہ دا فاصلہ رہ گیا یا اس کو نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے، یہ تھوڑی عظمت ہے، تھوڑا مقام ہے کہ اللہ اپنے قریب لے جائے ستیہ آسمان چیر کے کہ بابا سمسام تربے لا جو ہوتی کر گئے۔ اللہ پاک دا بزرگ کیا کہ اندر سنتے رہن صدیق دے بغوری تو فلکا دیا جا چپ کر کے براق دے چڑھ کے لے لیا سرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچ نے نشان گئی، اقصا مسجد اقصا، اقصا وچ نے نشان گئی جو بنائے میں تیرے ویکھن لئی، اکھاں چک چک ویندے نے سارے نبی دو رکھتا پڑا جا چپ کر کے اب او تو مار افلاق براق تے لحظے پہ چمتے افلاق تے جتے کوئی بھی آ سکتا نہیں انہا جگہ تے آ جا چپ کر کے جنتیاں نکلن چیکانے آج رات میرا آج اٹھی کانے میرے ملک تے ہورا سکھ دینے سونی شکل بکھا جا چپ کر کے دعا کرو اللہ سانی سونے مصطفیٰ دی شان
عظمت سمجھ کے کہ اللہ اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا